بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور اس کے اندر ہم بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچہ پیدا ہونے کا واقعہ پڑھ رہے تھے کہ ان کو بچہ پیدا ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کو بتایا کہ آپ پانی پیو اور کھاؤ کھجوریں، اور بچوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم والوں کے پاس آتی ہے۔ پھر وہ قوم والے اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اگر تو دیکھے کسی شخص کو، من البشر احدا یعنی کسی شخص کو، اصطلاحی ترجمہ، اگر تو دیکھے کسی شخص کو، فقلی تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی تھی۔ فاما کے بعد وضاحت کر رہے ہیں کہ فیہ ادغام نون، فیہ ادغام نون ان شرطیتیں، فیہ ادغام نون ان شرطیتیں، تو یہ نون مضاف الیہ ہے اور ان یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ نون مضاف الیہ بن کر پھر مضاف بنے گا ان کے لیے، اور اشرطیہ یہ ان کی صفت ہے کہ اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ہے۔ اس میں نون شرطیہ، ان شرطیہ کے نون کا ما زائدہ میں ادغام کیا گیا ہے۔ فی ادغام نون ان شرطیت فی مزائدت، ما زائدہ میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ہے کہ پہلے یہ اصل میں تھا ان ما تھا، پھر جو نون ہے ان شرطیہ کا اس کا ادغام کیا ما میں، تو ان ما سے ام ما ہو گیا۔ یرملون کا قاعدہ لگا آسانی کے طور پر۔ یرملون کا قاعدہ آپ نے سنا ہوگا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر یرملون کا قاعدہ لگے گا، تو یہاں پر وہی قاعدہ لگا ہے غالباً، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان ما تھا تو اس کو نون کو ادغام کیا گیا میم کے اندر، تو اما ہو گیا۔ ما زائدہ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ترائنا تو دیکھے گی، ضرور دیکھے گی، تو حذفت منہ لام الفعل وعینہ، حذفت منہ لام الفعل وعینہ، اس سے ترائنا سے فعل کا لام کلمہ اور فعل کا عین کلمہ حذف کیا گیا۔ یہ رعا یرا سے ہے، ترین یہ اصل میں تھا ترعین، ترعین یعنی نون مشدد سے پہلے یا ساکن ہے، پھر یا ساکن سے پہلے یا مکسور ہے، پھر یا مکسور سے پہلے حمزہ مفتوح ہے، ترعین، کیونکہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں تو جو وہ اچار نہیں نکل آ رہا، میں آپ کو ورڈ کے اندر جا کر بتاتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ترعین اصل میں کیا تھا، ترعین، تو لام کلمے اور عین کلمے کو، حمزہ کو اور یا کو حذف کیا گیا۔ لام کلمہ کیا ہے یا، اور عین کلمہ کیا ہے حمزہ، تو عین کلمے کو اور لام کلمے کو دونوں کو حذف کیا گیا۔ تو یہ جو سیدھا ہے نا ترین، تو ترین کی اصل تھی ترعین، اس کا فا کلمہ را ہے، اس کا عین کلمہ حمزہ ہے، اور اس کا لام کلمہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عین کلمہ لام کلمہ
کے اندر اس کی بحث چلی ہے کہ عین کلمہ کون ہے؟ حمزہ ہے، تو عین کلمہ حمزہ کو حذف کیا کی حرکت تھی، اس کو اس حرکت کو دے دیا را کو، حمزہ حذف ہو گیا تو تر ہو گیا تر یینا۔ پھر جو دو یا ہیں ان میں سے جو پہلی یا ہے یہ لام کلمہ ہے، جو پہلی یا ہے یا مقصور ہے یہ لام کلمہ ہے، تو اس لام حذف کر دیا، پھر یا ہے اور اس کے بعد نون، یا ساکن ہے کیونکہ یہ یا مخاطب کی ہے، واحد مونس حاضر کی، یہ یا ساکن ہے، پھر آگے مشدد آ رہا ہے، اس کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، تو پہلا حرف ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین ہوا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اذا لأن ساکن اذا حرک حرک، جب ساکن حرف ہوتا ہے، جب حرف ساکن ہو اور اس کو کوئی حرکت دی جائے تو وہاں پر اس کو کسرہ دی جاتی ہے، یہ اکثر ہی قاعدہ ہے، کبھی فتح بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو یا بچی تھی اس یا کو دے دی کسرہ، تو تر عین سے تر جن ہو گیا، تو اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں، پھر کل اس کو یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ جی استاد صاحب۔ استاد صاحب وہ حزی جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی، اس سیگا وہ کیسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہی بات اس تفسیر جلالین سے ملاحظہ کریں کہ تر جن یہ اصل میں کیا تھا، کہتے ہیں کہ حذفت من ہو لام الفعل، لام کلمہ اس کا حذف کیا گیا، لام کیا تھا، یا مقصور تھے اس کو حذف کیا، وعین ہو اور اسی کا لام عین کلمہ بھی حذف کیا، وہ کیا تھا عین کلمہ حمزہ تھا، وہ الکیت حرکتہ اور اس عین کلمے کی حرکت کو الراء را پر پھینکا گیا، اس پر اس کو دی گئی حرکت، وقصرت یا الضمیر جو یا ضمیر مخاطب کی ضمیر ہے واحد مونس کی، اس کو کیا دی گئی، کسرہ دی گئی، کیوں دی گئی، لالتقاء الساکنین، ساکنین کے دو ساکنوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، ایک مشدد ہے، مشدد کے اندر جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے، اسی طرح یا بھی ساکن ہے، تو پہلے کو کسرہ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں من البشر احدن، بشر میں سے انسانوں میں سے کسی انسان کو دیکھو، فَيَسْأَلَكَ تو وہ آپ سے سوال کرے گا، ان وَلَدِكِ تجھے تیرے بچے کے بارے میں، وہ شخص تجھ سے سوال کرے گا، فَقُلِ تو اس کو کہنا، انی نذرت للرحمن صوما میں نے رحمان کے لیے روزے کی مانی تھی، اے امساکن یہاں پر سوم کیا ہے، سوم سے مراد روزہ رکھنا نہیں ہے، یہاں سوم رکنا ہے، کسی بھی گھڑی میں رکنا، سوم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، رکنا، کیونکہ روزے کہتے ہیں، تو یہاں پر روزے سے مراد رکنا ہے، اے امساکن عن الکلام یعنی کلام کرنے سے میں نے رکنے کی نظر مانی تھی، فی شان ہی اس بچے کے معاملے میں، وغیر ہی من الاناسی بدلیل فلن اکلم اليوم ان انسین، تو اس کے معاملے میں اور اس کے علاوہ دوسرے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے میں نے رحمان سے کلام نہ کرنے کی منت مانی تھی، تو اس لیے میں اس دلیل کی وجہ سے میں کلام نہیں کر رہی آج کے دن، فلن اکلم اليوم انسین، تو میں آج کسی بھی شخص سے کلام نہیں کروں گی، تو میں
آج الیوم یعنی آج کسی بھی شخص سے، انسین یعنی کسی بھی شخص سے کلام نہیں کروں گی، اے بعد ذالک یعنی اس نظر ماننے کے بعد میں اب کسی سے بھی کلام نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی، تحملہ اس کو اٹھاتے ہوئے، حال فرعوہ تو اس حال میں اس کی قوم نے اس کو دیکھا، فقالو یا مریم، یا مریم، تو اس قوم نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تحقیق تو، لقد جئت شیئا فریا کہ اے مریم رضی اللہ تعالی عنہا، بے شک تو ایک عظیم چیز کو، ایک بڑی چیز کو لے آئی ہے۔ فریا کے بعد عظیمن نکال کر بتایا کہ فرین کی معنی عظیمن ہے، تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا؟ لفظ کی معنی بتانا۔ حیث اتیت بے ولدن من غیر ابن، اب عظیمن کی تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ چیز عظیم کیا ہے، بچہ لانا کوئی عظیم چیز نہیں ہے، عظیم چیز یہ ہے کہ وہ بچہ بغیر باپ کے آیا۔ حیث اتیت بے ولدن من غیر ابن، اس حیثیت سے کہ تم بچے کو بغیر باپ کے لائی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو یہاں پر ہارون کے اندر دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہارون یہ ان کے اندر کوئی رشتہ دار تھا، یا پھر یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی تھا، یہ وہ مراد ہے۔ اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کے امر، ابو کمرا سوئن، سوئن، ٹھیک ہے، تو تمہارا والد بھی کوئی کام، برا کام کرنے والا نہیں تھا۔ تیرا امرا یعنی وہ بندہ شخص، آپ کا والد بھی، تمہارا والد بھی برا کام کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہارون کے بعد ہوا رجل صالح نکال کر یہ بتایا کہ جو ان کے زمانے کے اندر ان کا کوئی رشتہ دار تھا، یا ان کا پھر بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، کہ وہ صالح مرد تھا، ٹھیک ہے۔ یا شبیہتہ فی العفت، یا پھر پاک دامنی کے اندر اس کے مشابہ، کہ جس طرح ہارون پاک دامن تھا، اسی طرح تم بھی پاک دامن ہو، تو تم یہ عجیب و غریب چیز ایک کیسے لے آئیے؟ اور تمہارا والد بھی برا کام کرنے والا نہیں تھا، برا کام کرنے والا نہیں تھا، اے زانین نکال کر بتایا کہ وہ زنا کرنے والا نہیں تھا۔ وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ ہی والدہ بغاوت کرنے والی تھی، تو بغاوت کے بعد زانیتن نکال کر بتایا کہ تمہاری والدہ بھی زنا کرنے والی نہیں تھی، تو فمن این لکی ھذا، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی قوم والوں نے ان سے سوال کیا، تو آگے پھر کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کلام کریں گے، وہ اشارہ کریں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، میری والدہ پاک دامن ہے، ان پر تہمت نہ لگاؤ۔ تو یہ ان کا معجزہ تھا جو حضرت بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگ رہی تھی، ان کو وہ محفوظ کرے گا۔ تو یہ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے سن لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے